بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان اپنی خوابگاہ میں مسیری پر بیٹھے تھے جب ان کی زوجہ نے ان کے ہاتھ میں لا کر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھما دیا۔ وہ ننھا بچہ انتہائی خوبصورت تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہوئے معصومانہ انداز میں کلکاریاں مارتا تو سلطان بے اختیار مسکرا دیتے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتے جس نے سلطان کو ایسی خوبصورت نعمت سے نوازا تھا۔ بے شک اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشروب کا پیالہ بچے کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو وہ لپک کر تھوڑا تھوڑا پینے لگا۔ بچہ بھی 6 ماہ کا تھا، اس لیے سلطان نے مشروب کا پیالہ ایک گھونٹ کے بعد ہی واپس کھینچ لیا۔ بچہ پھر سے کلکاری مار کر ہنسنے لگا۔ سلطان اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، تبھی اچانک بچے نے الٹی کر دی۔ الٹی کے ساتھ ہی بچے کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور وہ اپنی حالت سے گھبرا کر رونے لگا۔ سلطان کی زوجہ اسی وقت اندر آئی۔ اس نے جب بچے کو الٹی کرتے دیکھا تو فوراً سے آگے بڑھ کر بچہ سلطان سے لے لیا اور اسے صاف کرنے لگی۔ سلطان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ان کی زوجہ نے جب ایک نظر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا تو بے اختیار ہنس دے، کہنے لگی، آپ اتنا پریشان کیوں ہوں گے؟ اتنے چھوٹے بچے میں کچھ کھانے پینے کے بعد اس طرح الٹی کر دینا بالکل ایک عام بات ہے، اس سے بچے کی صحت متاثر نہیں ہوتی۔ آپ گھبرائیے مت، ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ ملکہ کی یہ بات سن کر سلطان کو قدرے اطمینان ہوا، مگر وہ تب تک وہیں کھڑے رہے جب تک بچہ دوبارہ سے کھیلنے نہ لگ گیا۔ تبھی وزیر نے آ کر سلطان کو اطلاع دی کہ دربار میں عورتوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ سلطان کا انتظار کر رہی تھی۔ سلطان کا لباس خراب ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے لباس تبدیل کیا اور سر پر امامہ لپیٹ کر دربار کی جانب چل دیے۔ دربار عورتوں سے کھچا کھچ بڑھا ہوا تھا کیونکہ آج عورتوں کی فریاد سننے کا دن تھا۔ اس مخصوص دن میں یوں لگتا تھا کہ مصر بھر کی خواتین سلطان سے اپنا درد بیان کرنے آ جاتی تھی۔ اکثر خواتین کے مسئلے بالکل معمولی سے ہوتے تھے جنہیں سن کر سلطان کو ہنسی آ جاتی، مگر عورتوں کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے تاکہ انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ سلطان ان کے مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے۔ سلطان جیسی نشست گاہ پر بیٹھے اور پھر لپک لپک کر اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے۔ ایک کے بعد ایک سلطان سب کی بات سنتے جاتے۔ رفتہ رفتہ کر کے دربار عورتوں سے خالی ہونے لگ گیا۔ تبھی اچانک ایک سیاہ چادر میں ملبوس عورت دربار کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ تب وہ اندر داخل ہوئی تو سلطان نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی، بے حد خاموشی سے چلتی ہوئی عورتوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ سلطان کی زیرک نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس عورت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ سلطان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بمشکل 1 یا 2 دن کا ہے۔ شاید یہ عورت کسی کا بچہ لے کر سلطان کے پاس کسی مسئلے کی وجہ سے آئی تھی۔ ابھی دربار میں کچھ عورتیں باقی تھیں، مگر سلطان نے اندازہ کیا کہ جو عورت چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی ہے وہ جلدی بھوک کے مارے رونا شروع کر دے گا۔ یقینی طور پر اسے یہاں لانے والی عورت بچے کی ماں نہیں ہو سکتی، کیونکہ بچے کو جنم دینے کے فوراً بعد عورت چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتی اور اسے آرام کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ انہیں دربار میں موجود عورتوں کو انتظار کروا کر اس عورت کی بات سننی چاہیے۔ سلطان نے دربار کی عورتوں کو اشارہ کیا کہ وہ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں اور دوسری عورت کو جگہ دی۔ سلطان نے اس عورت کو آواز لگائی، اے سیاہ چادر میں ملبوس عورت، آگے آ کر بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ تم دربار میں کیوں آئی ہو۔ اگر تم اپنی باری کا انتظار کرتی رہی تو تمہیں کافی دیر گزر جائے گی اور تمہارا نومولود بچہ رونے لگے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم جلد اپنا مسئلہ بتاؤ اور اسے حل کروا کر یہ بچہ اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ عورت نے سلطان کی بات کے جواب میں نظریں اٹھا کر سلطان کو عجیب انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان ایک دم سے چونک گئے۔ وہ عورت اس قدر تھکی ٹوٹی لگ رہی تھی کہ سلطان کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ عورت نے بچے کو سنبھالا اور زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھتے اٹھتے وہ ایک دفعہ لڑکھڑائی تھی اور پھر سے زمین سے گرنے کے سے انداز میں ڈہ گئی۔ دربار میں موجود ایک عورت لپک کر اس عورت کو سہارا دیا۔ سیاہ چادر والی عورت بڑی مشکل سے چلتی ہوئی سلطان کے پاس آئی اور آ کے بیٹھ گئی۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر عجیب سا لگ رہا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عورت سخت بیمار ہے یا سخت کمزوری کا شکار ہے۔ وہ عورت خاموش بیٹھی تھی،
اس لیے سلطان نے مجبوراً اسے ایک دفعہ پھر مخاطب کیا، بتاؤ اجنبی عورت، آخر تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس ننھے بچے کو لے کر تم میرے دربار میں کیوں آئی ہو؟ سلطان کی بات سننی تھی کہ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان تعجب سے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد عورت نے اپنے آنسو صاف کیے جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، مگر میں ہی وہ بدقسمت ماں ہوں جس کا یہ بچہ ہے۔ آج صبح ہی میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر صبح میں نے اس بچے کو پیدا کیا ہے تو اس وقت چل کر میں آپ کے دربار میں کیسے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی مجبور ماں ہوں۔ میری مامتا میری کمزوری اور صحت کی خرابی پر حاوی آ گئی۔ مجھے اپنا درد نظر ہی نہیں آیا، نظر آ رہا ہے تو بس اتنا کہ میرا یہ معصوم بچہ اس وقت آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ اسے آپ کے پاس یہاں لانا بے حد ضروری تھا، کیونکہ اس پورے مصر میں اگر مجھے کسی سے امید ہے کہ وہ میرے دکھ کو سمجھ سکتا ہے تو صرف آپ ہیں۔ عورت خاموش ہو گئی، اس کی بات سن کر شجدہ رہ گئی تھی۔ ایک عورت جس نے چند گھنٹوں پہلے بچے کو جنم دیا تھا، وہ خود چل کر مصر کے دربار میں آئی تھی۔ یقیناً اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ سلطان نے جلدی سے سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی نے ایک آرام دہ نشست سلطان کے برابر میں رکھ دی۔ سلطان نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ وہ زمین سے اٹھ کر آرام سے نشست پر بیٹھ جائے۔ عورت نے سلطان کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا۔ دوسری عورت نے آگے بڑھ کر سہارا دے کر اس عورت کو زمین سے اٹھایا اور اسے نشست پر بٹھا دیا۔ عورت اب چہرے سے کافی آرام میں محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے اب پوری توجہ اس عورت کی جانب کی اور بولے، مجھے صحیح سے بتاؤ کہ آخر تم یہاں کیوں آئی ہو اور تم خود کو بدقسمت کیوں قرار دے رہی ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، تمہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اس کی بجائے تو تم خود کو بدنصیب ٹھہرا رہی ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سلطان کی بات سن کر اس عورت نے کچھ دیر اپنی سانس بحال کی اور پھر بولی، سلطان میں خود کو بدنصیب نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ کہنے کو تو میں 3 بچوں کی ماں ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹوں سے نوازا ہے، جنہیں ایک بار دیکھ لو تو بار بار دیکھنے کا دل چاہتا ہے، اور شکل و صورت میں اس قدر خوبصورت ہے، مگر بدقسمتی سے میرا پیدا ہونے والا ہر بچہ بینائی سے محروم ہوتا ہے۔ میرا یہ تیسرا بچہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوبصورت اور صحت مند ہے، مگر جیسے ہی دائی نے اسے میرے ہاتھ میں تھمایا تو میں نے اس کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا یہ بچہ ابھی بینائی سے محروم ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، میرے بچوں کی نظر کی روشنی کیوں نہیں ہوتی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یقیناً مجھ سے ماضی میں کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس کی پاداش میں مجھے اولاد کی تکلیف جیسا عظیم دکھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کے پاس اسی مقصد سے آئی ہوں۔ آپ تو دلوں کے راز جان لیتے ہیں، آپ کی ذہانت اور عقل مندی کی پوری دنیا گواہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے وہ سچ بتا دیں جس کی وجہ سے میرے بچے بینائی سے محروم پیدا ہوتے ہیں۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سلطان کے علاوہ وہاں صرف عورتیں تھیں۔ وہ سبھی اس عورت کی بات سن رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر ایک دردناک تاثر پھیل گیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ سبھی تو مائیں تھیں۔ ایک ماں کے دل کا درد دوسری ماں سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ سیاہ چادر والی عورت خاموشی سے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان حیران و پریشان تھے کہ وہ اس دکھیاری ماں کو کیسے پرسکون کریں۔ یقیناً یہ اللہ کا کوئی بید تھا کہ اس کا پیدا ہونے والا بچہ بینائی سے محروم رہ جاتا تھا۔ اس سلسلے میں سلطان تو کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہم اگر سلطان نے ایک لمحے کے لیے سوچا تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اگر وہ اس عورت کی مدد نہ کرتے تو یقیناً اس کا اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ حد المقدور اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان سے مخاطب کیا اور بولے، اے میری بہن، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم اپنا بچہ میرے پاس لے کر آئی ہو۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں پتہ لگا سکوں کہ آخر اس کی نظر کی بینائی کیوں نہیں ہے، اور اگر کسی طریقے سے اس کی بینائی واپس آ سکتی ہوئی تو میں کوشش بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہتے سلطان نے وزیر کو پکارا۔ وہ دربار کے باہر ہی کھڑا تھا اور سلطان کی پکار کا منتظر تھا۔ سلطان کی آواز پر لپک کر وہ دربار کے اندر داخل ہو گیا۔ سلطان سے کہنے لگا، جی میرے سلطان، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے اس کی جانب دیکھا اور بولے، شاہی طبیب کو جلد حاضر کرو، مجھے اس سے بے حد ضروری کام ہے۔ وزیر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ سیاہ چادر والی عورت بڑی پر امید نظروں سے سلطان کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شاہی طبیب تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سلطان کے دربار میں آ پہنچا۔ سلطان نے شاہی طبیب کو حکم دیا،
کہ وہ بچے کا معائنہ کرے، پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ بچے میں بینائی سے محرومی کی کیا وجہ ہے۔ شاہی طبیب نے سلطان کی بات سمجھ لی تھی۔ عورت نے آگے بڑھ کر اپنا بچہ شاہی طبیب کے سامنے لٹا دیا۔ ننھا بچہ بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ شاہی طبیب نے بچے کا معائنہ شروع کر دیا۔ نبض دیکھنے سے لے کر بچے کی آنکھیں کھول کر ان کا جائزہ لینے تک شاہی طبیب نے بڑی دیر تک بچے کا معائنہ کیا، مگر سلطان دیکھ چکے تھے کہ شاہی طبیب کے چہرے پر مایوسی ہی مایوسی پھیل گئی تھی۔ معائنہ مکمل کرتے ہی شاہی طبیب نے بچے کو واپس کپڑے میں لپیٹا اور عورت کے حوالے کر دیا۔ عورت بڑی پور امید بڑی نظروں سے شاہی طبیب کو دیکھ رہی تھی، مگر طبیب اٹھا، سلطان سے کہنے لگا، معاف کیجیے گا سلطان، مگر اس بچے میں بینائی کا نقص پیدائشی ہے۔ ماں کے شکم میں ہی اس بچے کی آنکھوں میں روشنی نہیں پڑی۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو کیا اب تک دنیا میں ایسی مزوری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے ہاں دیر نہیں، اگر یہ عورت اللہ سے دعا کرتی رہے تو کیا پتا کسی روز وہ اس عورت پر مہربان ہو جائے، اس بچے کی نظر کی بینائی لٹا دے۔ میری حکمت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سلطان نے طبیب کی بات سن کر مایوسی سے سر جھکا لیا۔ سیاہ چادر والی عورت ایک بار پھر دبی دبی سسکیاں لے کر رونے لگی۔ سلطان کے پاس اب اسے دینے کے لیے تسلی بھی نہیں تھی۔ شاہی طبیب اجازت لے کر چلا گیا تو سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اللہ کی رضا میں راضی رہو میری بہن، شاید یہ تمہاری کوئی آزمائش ہے جس میں پورا اترنا تمہاری کامیابی ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اپنے بچوں کو جو ہے جیسے ہیں کی بنیاد پر قبول کرو۔ سلطان کی بات سن کر عورت نے نظر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا۔ سلطان اب اسے اپنے گھر جانے کا اشارہ کر رہے تھے اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان نے وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ عورت کو بگھی میں اس کے گھر تک چھوڑ کر آیا جائے۔ وہ پیدل چلنے کی حالت میں نہ تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وزیر نے بتایا کہ بگھی تیار ہے۔ سلطان نے عورت کی جانب دیکھا اور اسے کہا، میری بہن، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، بگھی میں بیٹھ کر آرام سے اپنے گھر کی جانب چلی جاؤ۔ عورت نے کچھ نہ کہا، کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر پلٹ کر دربار کے دروازے کی جانب چل دی۔ سلطان دکھی دل کے ساتھ دوسری عورتوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ایک دوسری عورت آئی اور سلطان کو اپنے شوہر کی ظلم کی داستان سنانے لگی۔ اس میں آدھے سے زیادہ عورت کی خود ساختہ داستان تھی، مگر سلطان توجہ سے سنتے رہے۔ چادر والی عورت دربار کے دروازے تک جا کر اچانک سے رک گئی۔ وہ وہاں کچھ دیر تک کھڑی رہی اور پھر اچانک پلٹ کر سلطان کو دیکھنے لگی۔ سلطان نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو ایک دم چونک کر سر اٹھایا اور خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی تیز نظروں نے بانپ لیا کہ وہ عورت ان سے کچھ چھپا رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ سلطان کو بتانا تو چاہتی تھی مگر بتانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی عورت سے وعدہ کیا کہ وہ جلد اس کے شوہر کو بلا کر اس کی باز پرس کریں گے۔ عورت خوش ہو کر اٹھ کر دربار سے جانے لگی، مگر سیاہ چادر والی عورت یوں ہی دربار کے دروازے سے لگ کر کھڑی تھی۔ وہ نہ باہر جاتی تھی نہ ہی اندر آنے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ جب اس نے سلطان کو مسلسل اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا تو ہمت کر کے پھر سے آگے آئی اور سلطان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ عورت خود ہی وہ بات بتا دے جو وہ بتانا چاہتی ہے، مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب وہ عورت کچھ نہ بولی تو سلطان نے اسے مخاطب کیا، میری بہن، کیا بات ہے؟ تم پلٹ کر کیوں آئی ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم بتانا بھول گئی ہو اور تم اب بتانا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مجھ سے کچھ مت چھپاؤ اور ہمت کر کے وہ بات کہہ ڈالو جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سلطان کی سوالیہ نظر اس عورت پر جمی تھی۔ وہ عورت کچھ دیر تو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کھڑی رہی، پھر کہنے لگی، سلطان، مجھے یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی شرم آ رہی ہے کیونکہ یہ میرا انتہائی خاص معاملہ ہے، مگر اس کے باوجود میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ شاید میرے بچوں کی آنکھوں کے نقص میں اس بات کا کوئی تعلق ہو۔ اس عورت کی بات نے سلطان کو تعجب میں ڈال دیا۔ انہوں نے اسے اشارہ دیا کہ وہ اپنی بات مکمل کر لے۔ عورت پھر سے کہنے لگی، اے سلطان، میرا شوہر یوں تو بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے، اس نے ہمیں کھانے پینے کی کبھی کوئی کمی نہیں دی اور نہ دیگر ضروریات سے ہاتھ روکا ہے، مگر اس میں ایک بے حد عجیب عادت ہے۔ رات کو بچے جلد سو جاتے ہیں، میں بڑی دیر تک اس کے پاس موجود ہوتی ہوں، مگر وہ مجھ سے قریب نہیں ہوتا بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔
مگر جیسے میں اسے شب خیر کہہ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہوں، چونکہ میں دن بھر کی تھکی ہوتی ہوں اور جلدی گہری نیند میں چلی جاتی ہوں، تبھی میرا شوہر آ کر مجھے جگا دیتا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کا ہمیشہ کا معمول ہے۔ اس کی اس عادت سے کبھی کبھی مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ گہری نیند سے جاگنا مجھے پریشان کرتا ہے، مگر میں نے اسے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کے تعلق میں بس یہی واحد چیز ہے جو ذرا عجیب ہے۔ کیا اس بات کا میرے بچوں کی معذوری سے کوئی تعلق ہے؟ عورت کے سوال نے سلطان کو پریشانی میں ڈال دیا۔ جو بات سلطان کو اس عورت نے بتائی تھی، واضح طور پر تو سلطان کو اس میں کوئی ایسی خرابی نظر نہ آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ عورت اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی تھی، مگر سلطان سمجھ گئے تھے کہ انہیں اس معاملے کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری تھی کہ وہ ایک ماں کے سامنے اس کے واحد مددگار کے طور پر کھڑے تھے۔ عورت امید بڑی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، تم نے اچھا کیا کہ اصل بات مجھے بتا دی۔ میں تمہارے شوہر سے ملاقات کروں گا تبھی میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ انہونی کیوں ہو رہی ہے۔ تب تک تم اپنے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں سوچنے کا کام میرا ہے۔ سلطان کے ماتھے پر لکیروں کا جال بچھ گیا تھا۔ عورت نے بے حد خوشی سے سلطان کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ سمجھ رہی تھی کہ اب سلطان کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ وہ کیوں نہ سمجھتی، سلطان کی شہرت تھی ہی ایسی، ناممکن کو ممکن کر دکھانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ اللہ کا ان کے اوپر خاص انعام تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی انسان اپنا دکھ لے کر آتا تھا تو وہ اسے سکھ میں بدل دیتے تھے۔ اس عورت کو بھی امید تھی۔ وہ عورت دربار سے چلی گئی۔ سلطان خاموشی سے سوچنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو کیسے مطمئن کریں۔ خود انہیں بھی ایک عجیب سا کھٹکا لگا تھا کہ نہ جانے میاں بیوی کے درمیان میں کیا راز چھپا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ اس کا پتہ تو سلطان کو تب بھی چل سکتا تھا جب وہ اس عورت کے شوہر سے ملاقات کرتے۔ اس عورت کے جانے کے بعد سلطان بڑی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتے رہے۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے انہوں نے دربار میں آئی ہوئی تمام عورتوں کی بات سن کر انہیں رخصت بھی کر دیا۔ سلطان دربار سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک خاص مشیر ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے آ پہنچا۔ یہ مشیر خزانے کا نگران تھا اور وہ سلطان سے ملکی ضروریات کے لیے دوسرے ممالک سے سودا کرنے کا منصوبہ لے کر آیا تھا۔ سلطان کو اپنے اس عقل مند مشیر کا منصوبہ پسند آیا، مگر ان کی بات چیت اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کے جاتے جاتے سلطان بے حد تھک چکے تھے۔ عصر کی نماز ادا کرتے ہی اچانک سے سلطان کو خیال آیا کہ انہوں نے صبح عورت سے ایک وعدہ کیا تھا۔ خیال کا آنا تھا کہ سلطان نے وزیر کو بلوا بھیجا۔ وزیر سر جھکا کر اندر آیا تو سلطان نے اسے مخاطب کیا، وزیر تم نے صبح اس چادر پوش عورت کو دیکھا ہوگا جو اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر یہاں پر آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے شوہر کو مجھ سے ملاقات کروانے کے لیے یہاں لے آؤ۔ اگر وہ تم سے سوال جواب کرے کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے تو اسے کچھ مت بتانا، بس خاموشی سے اسے یہاں لے آنا۔ میں خود اسے بتاؤں گا کہ میں نے اسے کیوں بلایا تھا۔ وزیر نے سلطان کی بات سمجھ لی۔ وہ سلطان کو اطمینان دلاتے ہوئے پلٹ گیا کہ وہ جلدی اس عورت کے شوہر کو لے کر حاضر ہو جائے گا۔ وزیر نے اپنے کہے کا مان رکھا اور جلدی دربار میں واپس آ گیا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ وہ کافی صحت مند تھا، اس کی سیاہ داڑھی تھی اور اس نے سر پر ایک ٹوپی اور رکھی تھی۔ سفید لباس میں اس کا موٹا سا پیٹ باہر نکلا جا رہا تھا۔ سلطان کو اس کے چہرے پر بکھری ہوئی رونق اور غرور دور سے ہی محسوس ہو گئے۔ سلطان کے پاس آ کر اس نے سلطان کو سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھنے لگ گیا۔ اس نے بیٹھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ کھڑے کھڑے وہ کبھی ایک ٹانگ پر اپنا بھاری بوجھ ڈالتا تو کبھی دوسری ٹانگ پر۔ اس کے انداز میں عجلت تھی، جیسے سلطان جلد اسے اپنا مقصد بتائیں اور وہ فوراً یہاں سے چلتا بنے۔ سلطان نے ناگواری سے اسے دیکھا، نہ جانے کہ انہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان اس شخص سے کوئی بات کرتے، اس شخص نے خود ہی پہل کر دی۔ اے سلطان، یہ میرے کاروبار کا وقت ہے، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت مجھے دربار میں کیوں طلب کیا ہے؟ جبکہ میرے خیال کے مطابق تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کا قانون توڑا ہے، تو پھر آپ نے مجھے زحمت کیوں دی ہے؟ سلطان دھیمے سے مسکرا دیے۔ یہ شخص سلطان کے جاہ و جلال سے متاثر نہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے قدموں کی خفیف سی لرزش سلطان کی نظروں سے چھپی نہ تھی۔ سلطان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے، پریشان مت ہو میرے دوست، میں نے تمہیں کسی قانون توڑنے کی سزا دینے کے لیے نہیں بلایا،
بلکہ میں تم سے تمہاری ذاتی معاملے کے تحت کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے ملاقات میری خواہش تھی، اور اب جب تم آ ہی گئے ہو تو میرے خیال میں ہم دونوں کو بیٹھ کر تسلی سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ آدمی بیٹھنا تو نہ چاہتا تھا، مگر سلطان کی بات میں چھپا ہوا تحکم تھا۔ چاروں ناچار وہ شخص سلطان کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر سے سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھنے لگا۔ سلطان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے دوبارہ مخاطب کیا اور کہنے لگا، پہلے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم آج تیسرے بچے کے باپ بن گئے ہو۔ سلطان کی بات سنتے ہی وہ شخص اچانک چونک پڑا۔ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھتے رہے۔ اچانک سے اس شخص نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اب کی بار سلطان کو واضح طور پر اس کے کندھے جھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جیسے سلطان کی بات پر اسے یاد آ گیا ہو کہ اس کے معصوم بچے میں کیا کمی تھی۔ سلطان کی بات کے جواب میں وہ شخص کچھ نہ بولا تو سلطان نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کی آپس کے تعلقات کیسے ہیں؟ تم دونوں کا ازدواجی رشتہ کیسا ہے؟ حالانکہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر تمہارا سلطان ہونے کی حیثیت سے میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں۔ تمہاری بیوی نے مجھے تمہاری ایک بہت بری عادت کے بارے میں بتایا ہے کہ تم اپنی بیوی کی گہری نیند کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے، جبکہ دیر رات تک تمہاری بیوی جاگتے ہوئے تمہارے پاس موجود ہوتی ہے؟ تم اگر چاہو تو اس کے سونے سے پہلے اس سے قربت اختیار کر سکتے ہو، مگر ہمیشہ تم اس کے سونے کے بعد ہی اسے کیوں جگا کر تکلیف دیتے ہو؟ سلطان کی بات پر اس شخص نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک سرخی سی تیرنے لگی تھی، اور پھر جب وہ بولا تو سلطان کو ایسا لگا جیسے کسی جاہل آدمی نے منہ کھول لیا ہے۔ یہ سلطان، میں سمجھ گیا ہوں کہ میری بدبخت بیوی نے آپ کے پاس آ کر میری شکایت لگائی ہے۔ نہ جانے اسے مجھ سے کیا تکلیف ہے۔ میں اچھا خاصا دولت مند انسان ہوں، اس کی اور بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، باہر کی آوارہ عورتوں سے رغبت نہیں رکھتا اور صرف اپنی بیوی سے ہی ازدواجی تعلق مناتا ہوں، وہ بھی اس وقت جب میرا دل چاہے۔ اب میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں کہ میری خواہش آدھی رات کے وقت جاگتی ہے اور اس وقت اسے نیند سے جگانا میری مجبوری بن جاتی ہے۔ اگر تو اسے میرے ساتھ رہنے میں کوئی اعتراض ہے اور اس نے آ کر آپ کو شکایتوں کا پٹارا کھول دیا ہے تو میں اسے طلاق دے سکتا ہوں۔ میں دولت مند ہوں اور میرے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ سلطان کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ دیکھ کر یہ شخص خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اس نے اپنے غصے میں بہت کچھ کہہ ڈالا تھا جو سلطان کو پسند نہیں آیا تھا۔ تمہاری بیوی نے ہم سے تمہاری کوئی شکایت نہیں لگائی، بلکہ وہ بد نصیب تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر تم دونوں میاں بیوی سے ایسا کون سا عمل ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہارا ہونے والا ہر بچہ بینائی سے محروم ہوتا ہے۔ اس معصوم عورت نے تو صرف مجھ سے مدد مانگی تھی، ورنہ اسے تمہاری ضرورت پوری کرنے میں کوئی آڑ نہیں۔ وہ ایک نیک عورت ہے، مگر تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم انتہائی گھمنڈی اور جاہل انسان ہو۔ یقیناً تمہارا رویہ تمہاری بیوی کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہوتا ہوگا۔ سلطان کو بے حد غصہ آ گیا تھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں اس شخص سے مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ سلطان نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ شخص غصے سے اٹھا اور محل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس شخص سے ہونے والی اس ملاقات نے سلطان کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا، مگر انہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے۔ سلطان ایک عقل مند انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ عمومی طور پر کسی بھی شخص کی نفسیاتی مسائل کا تعلق اس کے ماضی میں چھپا ہوتا ہے۔ سلطان کو اپنا اس عورت سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا کہ وہ حد المقدور اس کی مدد کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، اس لیے سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شخص کے ماضی میں ضرور جھانکیں گے، شاید انہیں وہاں سے کوئی نشانی ایسی مل جائے جس سے وہ اندازہ کر سکیں کہ آیا ان کے اوپر نازل ہونے والی یہ مصیبت آزمائش تھی یا کسی گناہ کی سزا۔ سلطان نے وزیر کو آواز دی تو وہ لپک کر اندر داخل ہو گیا اور سلطان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، یہ شخص جو ابھی آیا ہے اس کے متعلق مجھے پوری معلومات چاہیے۔ یہ کہاں کا رہائشی تھا، اس کے والدین کہاں رہتے تھے، اور اس وقت اس کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں؟ میں ان تمام باتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وزیر نے سلطان کی بات سنتے ہی سلطان کو یقین دلایا کہ وہ جلدی ان کی مطلوبہ معلومات ان تک پہنچا دے گا۔ سلطان وزیر کو حکم دے کر مطمئن ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جلدی وہ ان تک کوئی اچھی خبر پہنچا دے گا۔ شام ڈل چکی تھی اور رات کے سائے چاروں جانب پھیل رہے تھے۔ تاریکی نے زمین کے اوپر اپنے پنجے گاڑے تو مصر کی گلیاں بھی خاموش ہونے لگی۔ اکا دکا لوگ جو دکانیں کھول کر گاہکوں کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ روشنی بجھنے لگی
اور سلطان کے محل میں بھی تاریکی چھا گئی۔ اگلی صبح فجر کی اذانوں کے فوراً بعد ایک پھرتیلا سپاہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلطان کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو سلطان جاننا چاہتے تھے۔ سلطان پیشانی پر بل ڈالے اس سپاہی کی باتیں سنتے رہے، اور جب وہ رخصت ہو گیا تو سلطان نے گہری سانس لی۔ ان کے سامنے ایک دوراہا آ گیا تھا، انہیں ایک راستہ چننا ہی تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا خود جا کر سچائی کو جانچ لیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اپنا بیس بدل کر سلطان محل سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور نکل پڑے۔ ان کا رخ شمال میں واقع ایک پرانے محلے کی جانب تھا۔ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے سلطان شمال کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار ان کا سفر ختم ہو گیا اور وہ اپنے مطلوبہ مکان کے سامنے جا پہنچے۔ مکان عالی شان تھا، شاید ان کے رہنے والے خوب مال و دولت والے تھے۔ سلطان نے دروازہ بجایا اور انتظار کرنے لگے کہ مکان کے اندر موجود کوئی شخص آ کر دروازہ کھول دے، مگر بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ سلطان نے 2-3 بار زور زور سے دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد جب وہ مایوس ہو گئے تو اچانک انہیں اندر سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بہت مشکل سے چلتا ہوا آ رہا ہو۔ لاٹھی کے ٹیکنے کی آواز سلطان کو سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ لاٹھی کے سہارے سے چل رہا تھا۔ اس نے سلطان کو دیکھا تو کہنے لگا، کون ہو اجنبی، اور تمہیں کس سے ملنا ہے؟ اتنی صبح صبح یہاں آنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ سلطان کو شرمندگی سی ہوئی کہ انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو تکلیف دی ہے، مگر انہوں نے ہمت کر کے کہا، معاف کیجیے گا بزرگوار، میرا آپ سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں یہاں آپ کے بیٹے کے متعلق جاننے آیا ہوں، وہی بیٹا جو کچھ عرصہ قبل آپ سے ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ان آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ خاموشی سے ایک جانب کو ہو گیا اور سلطان کو اندر آنے کا اشارہ دے دیا۔ سلطان اندر داخل ہو گئے۔ مکان کا صحن بہت ہی کشادہ تھا۔ اس کشادہ صحن میں ایک جانب کنواں بنا ہوا تھا۔ بوڑھا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر کی جانب بڑھتا گیا۔ سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ گھر میں اس بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، مگر گھر صاف ستھرا تھا۔ بوڑھے نے سلطان کو ایک نشست گاہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے، ملازم کچھ دیر ہوئی ہے صفائی کر کے چلا گیا ہے، وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، پھر باقی سارا دن بوڑھا اپنی تنہائی کے ساتھ گزارتا ہوں۔ جو ہمارا سہارا تھا وہ تو عرصہ پہلے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، آج تم اس کا ذکر کرنے آئے ہو تو پرانے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ بوڑھا دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا اور سلطان پشیمان ہو رہے تھے، مگر انہوں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ وہ ان سے ان کے بیٹے کے متعلق ضرور پوچھیں گے۔ یہ اسی شخص کے والدین کا گھر تھا جس کی بیوی شکایت لے کر سلطان کے پاس آئی تھی، جس کے بیٹے پیدائشی طور پر آنکھوں کی روشنی سے محروم تھے۔ سلطان نے بوڑھے کو مخاطب کیا اور بولے، اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو معذرت خواہ ہوں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کیسے ہوئے اور اس کے اس گھر سے جانے کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی نوجوانی کے دنوں میں کیسا انسان تھا؟ بوڑھا سلطان کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر دھیرے دھیرے ایسے بولنے لگا جیسے ماضی میں جی رہا ہو۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس لیے میرے بیٹے کے متعلق چھان بین کر رہے ہو، مگر میرا بیٹا بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ اس نے کبھی کسی برائی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، مگر گناہ تو جیسے اس کے تعاقب میں تھے۔ اس کی شادی ہوئی تو اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا، مگر انہی دنوں ایک حادثے نے اس کی ماں کی آنکھوں سے روشنی چھین لی، وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئی۔ ہماری خوشیوں بھری زندگی میں ایک مصیبت آن پڑی تھی۔ میری بیوی چلنے پھرنے تک سے معذور ہو گئی کیونکہ اسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میرا بیٹا ماں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر انہی دنوں اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ گھر کے کام کاج میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی تو میں نے ملازم رکھ لیے۔ پھر ہمارا بیٹا اپنی ماں سے بیزار ہونے لگا اور آئے روز لڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ میں خاموش نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ بیوی کو کچھ سمجھا سکتا تھا نہ بیٹے کو۔ ایک روز جب میری بہو جو حاملہ تھی کنویں سے پانی بھر رہی تھی تو میرا بیٹا گھر آ گیا۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں کوئی ملازم نہ تھا۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، میری بیوی کی حالت ایسی ہے، اگر میرے بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس حالت میں وہ کنویں سے پانی بھرنے کے قابل نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی بیوی کو لے کر اندر بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دونوں باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے اور میری بیوی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا گیا۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہ تھی،
اس نے جلدی اپنی رہائش کا بندوبست کر لیا۔ نہ جانے کیوں وہ اچانک ہم بوڑھے والدین سے اتنا بیزار ہو گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب میں اندر کمرے میں موجود تھا تو اچانک مجھے باہر سے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے باہر نکلا تو ملازم کنویں کے آس پاس جمع ہو رہے تھے، تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش میں اندر جا گری ہے۔ ملازم بے حد پریشان تھے، خود میں بھی شدید غم کا شکار ہو گیا تھا۔ کنواں بے حد گہرا تھا، ہم نے اسے نکالنے کی بڑی کوشش کی، مگر جب تک ہم نے اسے کنویں سے باہر نکالا وہ مر چکی تھی۔ میرے دل میں غم بڑھ گیا۔ پہلے بیٹا اور بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اسے خاموشی سے دفنا دیا اور اپنے بیٹے کو اطلاع نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ اندر کہیں میری بیوی کے دل میں اس کی جدائی کا غم تھا، ورنہ وہ تو نابینا ہو چکی تھی۔ اسے کنویں سے پانی بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دن اور آج کا دن نہ میرا بیٹا پلٹ کر آیا، نہ ہی میں نے اسے کبھی بلایا۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بوڑھے کی داستان سن کر سلطان ششدر رہ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اس بوڑھے باپ کو تسلی دیں اور اسے بتائیں کہ اس کا بیٹا انجانے میں کیے ہوئے گناہ کی کتنی بڑی سزا بھگت رہا ہے۔ سلطان نے مختصر لفظوں میں بوڑھے کو بتایا کہ وہ کون ہے اور کس لیے ان کے بیٹے کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے جب اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں سنا تو اسے بے حد تکلیف ہوئی، وہ رونے لگا۔ سلطان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بوڑھے سے ایک بات کہی۔ بوڑھا روتے ہوئے سلطان کی بات پر سر ہلانے لگا۔ اسے سلطان کی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان کا گھوڑا محل کی جانب دوڑا چلا جا رہا تھا۔ سلطان جلد از جلد واپس محل پہنچ جانا چاہتے تھے، انہیں آج کے دن اس قصے کو انجام تک پہنچا دینا تھا۔ جب سلطان محل پہنچ گئے تو انہوں نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں میاں بیوی کو محل میں بلا لیں۔ وزیر نے سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھا۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا کہ جلدی وہ ساری بات جان جائے گا، مگر فی الحال جا کر وہ ان دونوں میاں بیوی کو لے آئے۔ وزیر خاموشی سے چلا گیا اور سلطان بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی دربار سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ بیوی کی گود میں وہی نومولود بچہ تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی ماں ابھی اسے کسی کے حوالے کر کے محل نہیں آ سکتی تھی۔ دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے سلطان کے عین سامنے آ رکے۔ عورت خاموش نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اس کے شوہر کے تاثرات ٹھیک نہ تھے۔ وہ غصے کے عالم میں سلطان کو دیکھ رہا تھا، شاید اسے اپنا طلب کیا جانا اچھا نہ لگا تھا۔ اچانک سے وہ کہنے لگا، سلطان معظم، آخر آپ نے مجھے دوبارہ سے کیوں طلب کیا ہے؟ کیا آپ ہم سے کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اس طرح بار بار محل بلانے پر میرے آس پاس کے لوگ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا دینے کے لیے آپ مجھے روزانہ محل طلب کر رہے ہیں۔ مجھے واضح طور پر بتائیے کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ الجھے ہوئے لہجے میں بولتا ہوا یہ شخص اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، سلطان نے پیچھے مڑ کر ایک جانب کو دیکھا اور پکارا، حضرت ذرا باہر تشریف لے آئیے۔ چند لمحوں بعد دربار کے اندرونی حصے سے وہ بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر آ گیا۔ سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ اس نے جب اپنے باپ کو دربار میں سے نکل کر آتے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے بے یقینی سے سلطان کی جانب دیکھا اور پھر اپنے باپ کی طرف، پھر نہ جانے اس کو کیا ہوا، وہ ایک دم لپک کر اپنے باپ کی طرف بڑھا، ان کے گلے لگ گیا۔ بوڑھے نے بھی زور سے اپنے بیٹے کو بھینچ لیا۔ دونوں زاروں کی طرح رونے لگے۔ دربار میں موجود تمام افراد باپ اور بیٹے کا یہ ملن دیکھ رہے تھے۔ سلطان خاموش نظروں سے ان دونوں کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بیٹا سنبھل گیا اور نیچے جھک کر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے والد محترم، میں سمجھتا تھا کہ مجھ پر آپ کی جدائی کا کوئی اثر نہ ہوگا، مگر خدا جانتا ہے کہ یہ ایک ایک پل میں نے کس طرح گزارا ہے۔ میں واپس لوٹنا چاہتا تھا مگر ہمیشہ میری انا میرے آڑے آ جاتی۔ میں یہ سوچتا رہا کہ آخر میں آپ کی اکلوتی اولاد تھا، آپ کو بھی تو میری کوئی فکر ہونی چاہیے تھی، مگر میں ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا تھا تو آپ اور والدہ مجھے منانے کے لیے آ جاتے۔ بس اسی انتظار میں اتنے دن گزر گئے، مگر آج آپ کو دیکھ کر میرا دل بے قرار ہو گیا ہے۔ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص باپ کے قدموں سے اٹھا اور اپنے باپ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا خاموش سا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ سلطان جانتے تھے کہ یہ آنسو کس چیز کے ہیں۔ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ سلطان خاموش رہے، وہ چاہتے تھے کہ باپ بیٹا اپنا مقدمہ خود لڑے۔ بوڑھے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹے کو پھر سے اپنے گلے لگا لیا اور بولا، میں نے تمہیں معاف کر دیا،
تم ہمیشہ سے میرے دل کے بہت قریب تھے، مگر بدقسمتی سے تمہاری ماں تمہیں اب گلے نہیں لگا سکتی کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ تمہاری جدائی میں اس نے اسی کنویں میں گر کر جان دے دی جس کی وجہ سے تم لڑ کر گھر سے نکلے تھے۔ برے کی بات اس شخص کے اوپر بجلی بن کر گری۔ وہ بے یقینی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور جب اسے یقین آیا تو ایک بار پھر زاروں کی طرح رونے لگا۔ کافی دیر تک روتے رہنے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، بے شک تمہاری ماں کی موت ایک بڑا صدمہ ہے اور تم اس سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے، مگر یہی حقیقت ہے۔ اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود جب تم اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ کر گھر سے نکلے تھے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ دونوں بوڑھے ہیں اور کسی بھی وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، مگر تم نے اس بات کا خیال نہ کیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب خود کو سنبھالو اور مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں اور تمہاری بیوی کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ تمہارے تینوں بچے بینائی سے کیوں محروم ہیں؟ سلطان کی بات پر وہ عورت چونک گئی۔ مرد بھی شرمندہ سا نظر آنے لگا۔ پھر اس نے ہمت کی اور کہنے لگا، جی ہاں سلطان، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اعمال کی سزا دی ہے۔ جب میری ماں کی آنکھوں کی روشنی کھو گئی تو میں اس سے بیزار ہونے لگا کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے دن رات آوازیں دیا کرتی تھی۔ ان دنوں میں اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھانے میں مگن تھا۔ میں ماں کے اوپر توجہ نہ دے پاتا تھا جس پر وہ چڑچڑی ہو جاتی، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتی تو مجھے مزید غصہ آتا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر سے لڑ جھگڑ کر نکل آیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جو میرے ہاں پہلا بچہ ہوا تو میں بے حد خوش تھا۔ میری خوشی پر اس وقت پانی پھر گیا جب دائی نے مجھے بتایا کہ پیدا ہونے والا بچہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے۔ مجھ پر یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی، مگر میں نے جیسے تیسے برداشت کر لیا۔ اصل آزمائش تو تب شروع ہوئی جب دوسرا اور پھر تیسرا بچہ بھی بینائی سے محروم ہی پیدا ہوا۔ تب بھی میں یہی سمجھتا رہا کہ میں تو اب نیک ہوں اور 5 وقت کا نمازی ہوں، تب کیوں خدا میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ میں نے کبھی اس بات پر غور ہی نہ کیا۔ میں نے اپنے بوڑھے والدین کو جس سال میں تنہا چھوڑا تھا وہ میرا سب سے بڑا گناہ تھا جس نے میری زندگی بھر کی نمازوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں اپنے والد سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی کہ وہ مجھے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا نہ دے۔ اتنا کہہ کر یہ آدمی رونے لگا۔ اس کی بیوی بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ یقیناً اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی، ہمارا جو نقصان ہو چکا ہے اسے کوئی نہیں بھر سکتا، مگر اب بھی وقت ہے، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سلطان کی بات سن کر وہ آدمی سر ہلاتے ہوئے اٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ انتہائی عقیدت اور احترام سے پکڑے اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب باقی کی زندگی وہ اپنے باپ کے بغیر نہیں کاٹنا چاہتا۔ پہلے ہی وہ اپنی ماں کو کھو چکا ہے، اب باپ کو نہیں کھونا چاہتا۔ دربار خالی ہو گیا۔ جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو لے کر چلا گیا۔ سلطان خاموشی سے دربار میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اولاد کتنی آسانی سے اپنے والدین کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے، یہ جانے بغیر کہ اللہ کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کئی موسم گزرتے چلے گئے، 2 سال بیت گئے اور ایک روز جب سلطان اپنے دربار میں بیٹھے معمول کے کام نمٹا رہے تھے تب ایک عورت محل میں داخل ہوئی۔ سلطان اسے دیکھ کر چونک گئے۔ اس نے گود میں ایک نومولود بچہ اٹھا رکھا تھا۔ سلطان کے پاس آتے ہی یہ عورت خوشی سے لبریز آواز میں بولی، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ سلطان، میں وہی عورت ہوں جس کے بچے بینائی سے محروم ہوا کرتے تھے۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ عورت بے حد خوش معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے ہاں ایک اور بچے کی ولادت ہوئی ہے اور خوش قسمتی سے اس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے پہلے تینوں بچوں کی آنکھیں بھی علاج کروانے سے ٹھیک ہو چکی ہیں۔ سلطان مسکرا دیے۔ یقیناً یہ سب کچھ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ تھا، جنہوں نے اس شخص اور اس کی بیوی کی ساری خطائیں معاف کر دی تھیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔